السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ آج ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا حدیث نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کا مطلب ہے کہ بہترین، ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا، بہتر، اور ایک ہوتا ہے بہترین جو سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو خیر کا مطلب بہترین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور اسے دوسروں تک سکھایا۔ اب دیکھیں، ہم جو ہے اپنے یہ جو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آخری پکی ایک بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح ہماری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی شک وغیرہ کی گنجائش۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس قدر سچی ہوتی ہیں کہ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارے کان تو غلط سن سکتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہمیں بہترین نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد وہ راستہ ہے، ایک اکیلا یہی راستہ ہے۔ اور ایسی زبردست کتاب ہے کہ ہم عربی پڑھنے والے، عربی جاننے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے ہماری مادری زبان اردو، سرائکی، پنجابی، پشتو، یہ جو ہے نا ہماری جو زبانیں ہیں، ہماری اردو عربی سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار مخاطب کیا ہے کفار کو کہ اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو تو مقابلہ کرو۔ لیکن آج دیکھ لیں 1450 سال گزر گئے لیکن کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم بیان فرمائے ہیں، دنیا کے علوم بھی اور آخرت کے علوم بھی، اور ایسی ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک جو پوری کائنات کو ڈیزائن کرنے والی جو ذات ہے، بنانے والی جو ذات ہے، اس کی کتاب ہو تو اس کے اندر وہ کیسی باتیں انہوں نے، تو اللہ پاک نے پوری کائنات کی حقیقت کو اس کے اندر بیان کر دیا۔ سورج چاند کے نظام ہے، زمین کا نظام ہے، ہماری قیامت کا منظر ہے، ہماری جو ہے وہ دنیا کے اندر کامیابی ہے، ہماری آخرت کے اندر کامیابی ہے، ہم نے بادشاہت کیسے کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ عام زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر ایک کے بارے میں جو ہے بڑی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اسی کی وضاحت ہے احادیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وضاحت اپنی حدیث مبارکہ کے اندر کی کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، ان کو پھر کھول کر ساری حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے۔ جب قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہوئی نا کہ جو اس کو سیکھنے والا ہوگا وہ بھی سب سے بہترین ہوگا، اور پھر اس کو آگے سکھائے، یہ سب سے بہترین ہے۔ اور ہم یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ اس کا مقام ہے، اتنا زیادہ مرتبہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھنے، ایک خود اچھی طرح سیکھے اور اس کو آگے سکھائے، کہ وہ دو لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم قرآن پاک صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کا صحیح مطلب اور صحیح جو اس کا مقصد ہے، جو صحیح حق ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، وہ سارا سمجھ کر ہم پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کریں۔ لیکن ہم کتنے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، وہ پہلا جو سیڑھی ہے، پہلا جو سٹیپ ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، ہم الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھ لیں کتنے سارے آپ کو مطلب جو ہے نا، اب ایک بس ہوتا ہے کہ بس قرآن پاک پڑھانا ہے، جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں نا کہ اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اسکول میں پڑھنا ہے، بہت اچھے اسکول میں پڑھنا ہے، وہاں پڑھائی بہت اچھی ہے، لیکن قرآن پاک کے معاملے میں ہم اتنی لاپرواہی کرتے ہیں، بس قرآن پاک پڑھنا ہے، جیسے کیسے پڑھنا ہے، غلط ملت پڑھنا ہے، اس کے تلفظ کی رعایت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ اس کے کوئی بھی وہ جو ہے نا کسی چیز کا خیال نہیں کرنا، بس ایک دفعہ پڑھ لیا، بس ناظرہ پڑھ لیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پوری زندگی اس کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھا۔ اس کے اللہ پاک ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو میری زبان ہی نہیں پتہ، میں آپ کو سمجھائی جا رہا ہوں، آپ کو اردو آتی ہی نہیں ہے، آپ تو کسی اور زبان کو جانتے ہیں، آپ سنی جا رہے ہیں میری بات کو اور آپ کو لیکن اردو ہی نہیں آتی، باتیں پتہ لگے آپ کو اردو آتی نہیں ہے، تو میں اب کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اوہو، میں ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو
جو سب سے اوپر رکھیں کہ میں نے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے اس کو سیکھنا ہے، کسی بہترین عالم دین سے، کسی جو ہے نا وہ ماہر سے جو قرآن پاک کے ماہر ہوں. یہ بھی نہیں کہ ایسے جو ہے ہر آدمی ماہر نہیں ہوتا، قرآن پاک کا ماہر ہوں. اس سے پہلے الفاظ کو پڑھنا سیکھیں تلفظ کے ساتھ. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ جو ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم اور معنی کے ساتھ کسی جو ہے وہ زبردست عالم سے، اور ان سے ٹائم لے کر، ان سے جو ہے کسی استاد صاحب سے، ان سے پھر جو ہے قرآن پاک کو سیکھیں. تو اس طرح ہم جو ہے، اور پھر جب ہم سیکھ لیں اس کو پھر ہم اوروں کو سکھانا شروع کریں، تو اس طرح ہم لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص بن سکتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس حدیث کے اندر میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلم کا مطلب سیکھا، علمہ کا مطلب سکھایا. تو یہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو اس میں مزید کوئی بات آپ نے پوچھنا ہو تو کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.